السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وہ چاہتوں کا سمندر ہو یا بارشوں کا پانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ثانیہ، تم پلیز اس کی وکیل بن کر میرے پاس مت آیا کرو۔ اس کی بہترین دوست اور فراز کی محبتوں میں گوندھی بہن ثانیہ آج پھر اپنے اکلوتے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور اس پر ایک امتحان کی سی کیفیت تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے بار بار انکار کر رہی تھی، مگر فراز تھا کہ ہر حال میں اسے پانے کی ضد کیے ہوئے تھا۔ ایسے میں وہ اس کے انکار کو کوئی اہمیت دے نہیں رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ صالحہ یونیورسٹی کے دنوں میں اس سے شدید محبت کرتی تھی، اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی صالحہ کی محبت اتنی عارضی تھی کہ اس کے ذرا سے برے رویے اسے ختم کر دیں۔ صالحہ کے ہر بار کے انکار کے باوجود ثانیہ بھائی کے بار بار مجبور کرنے پر چلی آتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ وہ جس محبت کے لیے امید لگائے بیٹھا ہے نا، وہ کہیں دفن ہو گئی ہے۔ پلیز پھر اس بارے میں بات کرنے مت آنا، یہ میری تم سے گزارش ہے۔ صالحہ کا لہجہ بہت تھکا ہوا سا تھا۔ ثانیہ اس کی حالت سمجھتی تھی، مگر بھائی کی ضد کے آگے مجبور تھی۔ میں جانتی ہوں میری باتیں اس کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں رہی ثانیہ، سرد لہجے میں کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ صالحہ پلیز سوچ لو، شاید کوئی گنجائش نکل ہی آئے، کیونکہ تم دونوں کی زندگی کا سوال ہے یار۔ ثانیہ نے اپنی آخری سی کوشش کی۔ گنجائش؟ رشتے بچانے کی تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، مگر محبت ختم ہونے کے بعد گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ اور جب گنجائش نکالی جاتی تھی نا ثانیہ، اس وقت تمہارا بھائی منہ موڑ گیا تھا۔ اس کی محبت وقتی ثابت ہوئی تھی، تب اسے میرے آنسو، میرا دکھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب تم کہتی ہو کہ میں گنجائش نکال لوں؟ ممکن ہی نہیں ایسا۔ محبت میرے دل میں اب رہی ہی نہیں۔ وہ جذبہ جو کبھی مجھے بے اختیار کر دیا کرتا تھا، اب وہ مجھ میں ہے ہی نہیں ثانیہ۔ وہ آہستہ سے کہتی ثانیہ کو کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی لگی۔ ثانیہ نے عارضگی سے اس کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذیت کی نئی لہر دل میں سرائیت کر رہی تھی۔ فراز ہی تھا جس کی وہ کبھی شدید خواہش کیا کرتی تھی، جو اس کی سب سے پہلی اور آخری دعا ہوا کرتا تھا، وہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ اور اب وہی انسان تھا جو شدت سے اس کا خواہش مند تھا اور اس کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اب ایسا ممکن نہ رہا تھا۔ اب جب تم میری محبت کے طلبگار ہو تو میرا دل خاموش ہے، کوئی جذبہ دل میں سر اٹھاتا ہی نہیں، کوئی خواہش، کوئی خواب تم سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں۔ تو پھر میں تم پر نگاہ ڈالوں تو کیوں؟ تم جو کبھی دل کی اولین خواہش تھے نا، اب اس کے لیے اجنبی ہو، اور میرے لیے کسی اجنبی کی سمت دیکھنا مناسب نہیں، اور نہ ہی کسی اجنبی کے جذبات کی تسکین کرنا میرے اصولوں میں شامل رہا ہے۔ صالحہ ثانیہ کے جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی، مگر پہلی محبت کی یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ دل سے محو نہیں ہوتی۔ آپ چاہے لاکھ جدائی چاہتے ہوں، مگر اس کی آہٹ ہمیشہ آپ کے دل کے کسی کونے سے اٹھتی ضرور ہے۔ پہلی محبت کی چاہت کے رنگ بھی نہیں اترتے ہیں، پر یہ باتیں وہ نہیں جانتی تھی، یا شاید جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کی تو ماضی بند آنکھوں میں اتر آیا تھا، اور اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا دور تھا، یعنی اس کی محبت کا خوبصورت دور، جب وہ فراز کے عشق میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی، پر فراز کے دل میں اس کے لیے محبت جیسا جذبہ کہیں کسی کونے میں بھی موجود نہ تھا۔ اگر موجود بھی تھا تو وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو چاہے جانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں رہنا جن کی پہلی چاہ ہوتی ہے۔ وہ خوبرو اور وجیح شخصیت کا مالک تھا، پوری یونیورسٹی میں اس کے چرچے تھے۔ وہ فراز کو لے کر کسی نشے کا شکار بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی محبت عبادت جیسی تھی، لیکن پہلی بار وہ کرب سے تب گزری جب اس نے فراز کو کالج کینٹین میں فائنل کی لڑکی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ مصروف نظر آنے لگا۔ وہ خود کے بنائے گئے خوابوں کے محل کو کرچی کرچی ہوتے دیکھتی رہی، اور فراز کے کہکہے اس کے خوابوں کی توہین کرتے رہے۔ آج کل یونیورسٹی میں یہ جوڑی ہاٹ کپل کے نام سے مشہور تھی، اور صالحہ تھی کہ دل ہی دل میں خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے دل میں فراز کے لیے صرف اور صرف محبت تھی، مگر فراز شاید سمجھ نہیں پایا تھا، اور اس کو اپنی ذات کی توہین کسی طور منظور نہ تھی۔ خاموش رہی اور فراز سے بہت دور رہنے لگی۔
और फराज चंद दिन बाद उसके पास लौट आया था। क्या हुआ, आज कहाँ है वो लड़की? वो सालेहा के पास आया। सालेहा ने नादानिस्ता पूछा, जबकि उसका इरादा नहीं था। वो उस पर अपने एहसानात जाहिर नहीं करना चाहती थी। बोर हो गया हूं यार, फराज के लहजे में बेजारियत थी। उसे शदीद दुख पहुंचा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो फराज? लड़की कोई गेम थोड़ी ना है जिसे तुम खेलकर बोर हो गए हो। उसने इंतहाई दुख से कहा था और फराज उसे संजीदा देखकर मुस्कुरा दिया। देखो सालेहा, यहाँ की लड़कियां भी मतलब परस्त हैं। उनके फैशन पूरे करवाते रहो तो सार चलती हैं, वरना नई राहों की सिमत सफर शुरू कर देती है। 100 लड़कों के लिए भी वो एक सिगरेट से ज्यादा नहीं होती कि जब तक उनका जायका मुंह को मिलता रहे वो पीते रहते और जब खत्म हो जाए तो फेंक देते हैं। अब हर लड़की तुम्हारी जैसी तो नहीं होती ना, मंजिले मकसूद जैसी, जिसके पास थक हार कर जब चाहो चले आओ। वो सिर्फ आपकी अमानत होती है। फराज उसकी आंखों में देखता कह रहा था। उसके इस अंदाज पर वो हंस दी। फराज, क्या रिश्ता सिर्फ एक लड़की बनाती है? मर्द का उसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए। वो उसे इशारे में कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी समझने समझाने के मूड में नहीं था। अरे छोड़ो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा की तरह संभाल लोगी। वो एक आंख दबाकर शरारत से बोला था और सालेहा की रूह तक में सुकून उतर गया था। फिर उसे कोई बात याद नहीं रही थी। वो एक बेवकूफ़ औरत थी। वो थी ही ऐसी कि फराज अगर गलती करके माफ़ी मांग लेता, उसकी अहमियत बताता, तो वो फौरन पिघल जाती। दिल में मोहब्बत की आंच कुछ ही पल में जलने लग जाती। वो भी हर औरत की तरह चाहती थी कि वो जिस मर्द से मोहब्बत करती है उसे किसी तरफ जाने ना दे, और अगर वो जाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। फराज ने उसके साथ मोहब्बत के कई वादे किए और वो उसकी मोहब्बत में सब भूल गई, उसकी तमाम तर गलतियां भी, और फराज को देवता का दर्जा दे दिया। वो जो भी कहता उसका कहा हर्फ आखिर होता, और जो उसकी पहुंच से दूर होता वो फराज हक जताकर ज़बरदस्ती वसूल कर लिया करता था। और वो मोहब्बत के नाम पर सब किए जाती थी, सब दिए जाती थी कि फराज का उसे हक जताना अच्छा लगता था। कुछ वक्त और गुजरा और फराज किसी और लड़की की जुल्फों का असीर हो गया। ऐसे में सालेहा ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो फराज को उसकी सिमत ला सकती थी, मगर वो अड़ियल घोड़ा बना रहा और उसको नज़रअंदाज करता रहा। उसे फराज के रवैये से तकलीफ पहुंची थी और उस रात वो उसकी बातों को याद करके देर तक रोती रही थी। वो नमाज फजर की अदायगी के बाद अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करने लगी तो गर्म से आल आंखों से बेख्तियार रवां हो गए। मेरे मालिक, क्या तू नहीं जानता कि अब मुझ में सक्कत बाकी नहीं रही? एक लड़की मोहब्बत एक ही बार कर सकती है, ये तो तू जानता है ना। तो फिर क्यों मुझे अजाब में मुसलसल रखा हुआ है? कोई शख्स मेरी जिंदगी को इम्तिहान गाह कैसे बना सकता है? अल्लाह, मान लेती हूँ अल्लाह जी कि मुझसे गलती हुई, पर मैं वो गलती अब दोहराना नहीं चाहती। प्लीज़ अल्लाह जी, फराज को मुझसे दूर कर दें। कभी उसकी दुआ मांगी थी, आज उसी से दूरी की दुआ मांग रही हूँ। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे इस अजियत से निकाल लें, प्लीज़ अल्लाह जी। रोते हुए उसकी हिचकी बंद गई थी और फिर सालेहा को जैसे सुकून मिल गया था और वो देर तक यूं ही रोती रही थी। सालेहा बुखारी, फिर क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सकूं? हारिस मामा की कज़न का आला ओहदे पर फाइज, पढ़ा लिखा बेटा, जिसे सालेहा की उदासी में डूबी सूरत से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अब सालेहा को उसकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। उसे हारिस काबिल एतबार लगा था। वो दुनिया से बहुत अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसकी बिना पर सालेहा ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। उसके चेहरे पर संजीदगी की जगह शरारत थी। वो खामोशी से उसके सामने से हट गई थी। वो कब तक घर में रहा और मामा बाबा से क्या बातें करता रहा उसको खबर नहीं हुई। लेकिन ये लड़के जाल बिछाने को यूं ही मासूम बन जाया करते हैं। अपना माजी खोलकर सामने रख देते हैं कि धोखे तो दे रहा हूं मगर सच्चाई की बुनियाद पर दूंगा। सालेहा को चाहे वो लाख मासूम लगता हो, मगर वो उसे एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। वो जब घर आता था वो अपने कमरे में छुप जाया करती थी। वो उससे बातें करना नहीं चाहती थी कि उसका मूड किसी भी अजनबी से बात करके ख़राब हो जाया करता था। फराज जब तक उसके साथ था वो सबसे हंसी मजाक करती थी, मगर उसके बाद उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। और फिर वो इतनी लाचार तो नहीं थी कि वो कोई और उसे खुश रखने की कोशिश करने की इजाज़त मांगे।
وہ کب خود کو کسی پر پرت در پرت کھلنے دینا چاہتی تھی، وہ بھلا اپنے غموں کی تشکیل کب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ جو بھی ہوا تھا بہت اچانک تھا۔ شدید محبت کے جواب میں ملنے والی بے اعتنائی اور بے رخی انسان کی ذات کو زہر زہر کر جاتی ہے۔ خود پسندی پھر آپ کا پسندیدہ کھیل ہو جایا کرتا ہے، مگر وہ اپنوں کے لیے خود کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ حارث کے جانے کے بعد ماما اس کے کمرے میں آئیں تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ماما نے اس سے حارث سے شادی کرنے کا ذکر کیا۔ وہ خاموش رہی۔ حارث سب جانتا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کا مستقبل آپ کے ساتھ ہوگا۔ ماضی کی جھلک یقیناً مستقبل قریب میں نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بکھرے ہوئے لوگ جب سمیٹنے پر آتے ہیں، جہاں بھر کے غم سمیٹ لیتے ہیں، وہ خود بکھرنے سے ڈرتا تھا۔ سو صالحہ کا انتخاب کیا تھا، جسے صالحہ نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی؟ آج پھر ماما نے رات کے کھانے پر ان کی فیملی کو مدعو کیا تھا تو وہ بھی ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ صالحہ سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماما کے اشارے پر حارث اس کے پیچھے آیا تھا۔ حارث، میں تمہاری زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم سکون کی زندگی گزارو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو حارث نے نفی میں گردن ہلا کر چہرے کے نقوش معصوم سے بنائے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ حارث بھویں چڑھائے مسکرا رہا تھا۔ وہ گردن نفی میں ہلا گئی۔ حارث ایک نگاہ صالحہ پر ڈال کر واپس چلا گیا۔ اس رات پھر وہ بہت دیر وہیں کھڑی ماضی سے حال تک کا سفر کر آئی، مگر اب اس کی سوچوں میں حارث بھی تھا، جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اول روز سے اسے پسند تھا، لیکن ایسا نہیں جیسا حارث اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے دل میں فراز کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نہیں مل سکتی، وہ مختصر کہہ کر فون بند کر دینا چاہتی تھی، پر فراز نے عاجزی سے فوراً کہا، پلیز آخری بار مل لو نا، میں اس کے بعد بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہاری قسم صالحہ۔ اور وہ پگھل گئی۔ اتنی سنگ دل تھوڑی تھی۔ فراز جانتا تھا وہ بے وقوف سی تھی، وہ اس کے سامنے ہوگا تو وہ انکار کی جرت نہ کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل آ رہی ہوں، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، اس لیے اس نے جگہ کا نہیں پوچھا۔ صالحہ اس سے ملنے کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ ایک بار پھر اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اگر وہ ازالہ کر گیا تو، وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تو تم فراز کی راہیں ڈھونڈ پاؤ گی کیا؟ وہ ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتا تھا، اور اس بار بھی ایسا کر گیا سامنے آنے پر، اور تم پگھل گئی تو کیا پھر اسے اپنی محبت بخش دو گی؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال کیا۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جو عمر گزر جانے کے بعد بھی پکارے نا تو دل اس کی سمت پلٹنے کو للچانے لگتا ہے۔ پھر وہ تو عشق تھا میرا، لیکن مجھے آخر تک ہمت بنائے رکھنی ہے۔ میں جھک نہیں سکتی، پلٹ نہیں سکتی۔ وہ خود سے ہی جرا کر رہی تھی، خود ہی جوابات بھی تیار کر رہی تھی۔ وہ ماما کو بتا کر گھر سے نکل آئی۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں صالحہ پر پورا بھروسہ تھا۔ راستے میں ہزار خدشے دل میں پناہ لیتے رہے، وہ سب کو نظر انداز کرتی بالآخر کیفے تک پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلی ہی تھی کہ فراز مسکراتا ہوا اس تک آیا۔ وہ خاموش رہی، مسکرا بھی نہ سکی، جبکہ صالحہ کے مقابلے میں فراز بہت ہی پرجوش تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئی تھیں۔ فراز اس کا ہاتھ تھامے اب کیفے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باہر کی سردی صالحہ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک میز تک پہنچ کر کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہاں اپنے ساتھ دیکھ کر تمہیں میں کتنا خوش ہوں صالحہ، اتنا خوش میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ قدر توقف کے لیے خاموش ہوا۔ تم میں جادو ہے، جب جب ساتھ ہوتی ہو نا دنیا بھلا دیتی ہو، اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کس جذبے کے تحت یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی ہے کہ مد مقابل کو چاروں خانے چت کر دے۔ یہ کشش بہت خاص لڑکیوں میں ہوتی ہے صالحہ، اور میں جانتا ہوں کہ میری صالحہ بہت خاص ہے۔ وہ دل و جان ہتھیلی پر نکال کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ مرد اس وقت عورت کے سامنے اپنی ذات فنا کر دینے کو تیار ہوتا ہے جب وہ لڑکی پوری طرح اس کے عشق میں الجھ گئی ہو، اور جب اس کو حاصل کر لیتا ہے نا
بے پرواہی سے اپنے سمت پلٹ جاتا ہے۔ کبھی کی کہی فراز کی بات صالحہ کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی تو استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ محبت نئی انگڑائی لے لے گی۔ صالحہ نے کافی کا مگ لبوں سے لگا کر اسے بغور دیکھا۔ تم بھی بولو نا، کب سے میں ہی بول رہا ہوں، تمہیں سننے کو ترس گیا ہوں صالحہ۔ یار یہ عشق بڑی بری بلا ہے، اس بار لگتا ہے جان نہیں چھوڑے گا، وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ صالحہ نے پرجوش نگاہیں فراز پر جمائی۔ کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں۔ مجھے لگا تھا کہ میں تم سے ملوں گی تو میرے جذبات کا شور میرے اندر کے سکون میں تلاطم برپا کر دے گا، مگر فراز یہاں تو موت کا سکون ہنوز طاری ہے۔ مطلب جانتے ہو نا، محبت تم پر اب بھی عنایت کرنے کا دل نہیں رکھتی۔ وہ بہت خاموشی سے سیاہ شیشوں کے پار باہر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکا ہوں یار، تعمر ازالہ کرنے کو بھی تیار ہوں، خدا رب کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مثبت جواب تلاش کر رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ لبوں سے مگ لگا کر کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور مگ میز پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ غلطیوں کے ازالے ممکن نہیں ہوتے فراز، وقت ان پر مرہم تو رکھ دیتا ہے مگر ان رشتوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دل کے رشتے صرف اعتماد اور بھروسے سے ہی جڑتے ہیں۔ صالحہ نے بغور فراز کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تو وہ تڑپ گیا اور فوراً صالحہ کے ہاتھ تھام کر شدت سے جکڑ لیے۔ یقین مانو صالحہ، تمہارا عشق اب انتہاؤں کو چھو رہا ہے، تم میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو، میں مجنوں بن گیا ہوں یار، شاعری کرنے لگا ہوں، پلیز ایک بار تو لوٹو میری جانب، ہر گلہ دور کر دوں گا تمہارا۔ اس نے کہا تو صالحہ کو کوفت سی ہونے لگی۔ وہ یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی۔ جس شخص کو میری آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے نفرت ہو گئی تھی، جسے زندگی جینے کے لیے ہر آزادی میں دینے کو تیار تھی، جو میرے ہزار وعدوں کے باوجود مجھے بے بسی میں چھوڑ گیا تھا، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ اب اس شخص کو مجھ سے عشق ہو گیا ہے، وہ شاعری کرنے لگا ہے، وہ بھی میرے لیے؟ کیسے یقین کر لوں فراز؟ اور فرض کرو کہ چلو یقین کر بھی لوں تو کیا حاصل؟ میرے بس میں تو اب تم سے محبت کرنا ہی نہیں۔ وہ اڑیل بنی ہر بات کے آخر میں بس یہی کہتی تھی کہ محبت اب باقی نہیں رہی، اور فراز اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر مایوس ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس بغور نگاہیں دہرا رہی تھی، تبھی اسے مطلوب شخص نظر آیا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ فراز اسے اشارہ کرتے دیکھ کر چونکا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا جو اب مسکراتے ہوئے انہی کی سمت آ رہا تھا۔ فراز ان سے ملو، یہ حارث ہے، اگلے ہفتے ہماری منگنی ہے، اور حارث آپ تو جانتے ہیں نا انہیں۔ صالحہ نے مسکرا کر تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ ارے انہیں کون نہیں جانتا، ان کی تو بہت شہرت ہے ماشاءاللہ۔ فراز اس یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ تھا نا؟ حارث بھی اس حوالے سے جانتا تھا۔ حارث نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر ملا۔ صالحہ نے دیکھا کہ حارث کے لہجے میں بہت نرمی تھی۔ وہ اسے فراز کے ساتھ دیکھ کر بالکل بھی غیر معمولی انداز میں پیش نہیں آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی یہی حارث کا امتحان لینے کا اس کا ایک طریقہ تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ ایک محبت کے بعد تم دوسری محبت پر طبع آزمائی کر رہی ہو، یقیناً اس بار کامیاب رہو گی۔ ایک سلگتا ہوا جملہ فراز اس کی طرف پھینک کر چلا گیا اور وہ ہنس دی۔ یہ اس کی حقیقت تھی حارث، وہ حارث سے کہہ کر مسکرا رہی تھی۔ حارث اب خاموش تھا۔ صالحہ پھر سے میز پر بیٹھ کر کافی کا آرڈر کر رہی تھی۔ حارث بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے صالحہ، کیا ایسا ہوتا ہے جیسا فراز نے کہا؟ حارث کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ پہلی ناکام محبت دوسری کامیاب محبت کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہر بار اپنی اسلوب بدل لیا کرتی ہے۔ یہ نئے انسان کے ساتھ نئی فہرست بھی تیار رکھتی ہے۔ محبت میں کبھی بھی ایک سا تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جان بوجھ کر میرا ساتھ مانگا تھا۔ اگر تمہیں ابھی یا بعد میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ مجھے اب کسی بھی شے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شاید تمہاری عزت مجھے تم سے محبت کرنا بھی سکھا دے، لیکن کوئی وعدہ نہیں کر رہی۔ تمہاری اور ماما کے لیے میں اتنا کر رہی ہوں کہ اپنے ماضی سے باہر نکل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو فراز کس قدر پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کی سمت نہیں پلٹ رہی، جبکہ اب یہ ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کافی آئی وہ کہتی رہی اور حارث اپنا مگ اٹھائے اسے بغور سن رہا تھا۔ صالحہ تم نے فراز کی بات مان کیوں نہیں لی؟
सिर्फ अना की खातिर? उसने पूछा तो सालेहा ने उसकी आंखों में झांका। खोखली हो गई है उसकी मोहब्बत, किसी तौर अब मेरे अंदर नहीं पनप सकती। औरत अपनी मोहब्बत और अपनी जात की इंतहा दर्जे की तजलील करने वाले को कभी भूल कर भी फिर से मोहब्बत नहीं कर सकती। फिर समझौता होता है, जबकि मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है, सो मैं समझौता क्यों करती। और कहते हैं ना हारिस कि अगर मर्द पलटना चाहे तो उसका हाथ थाम कर रोका जा सकता है, लेकिन अगर एक औरत पलटना चाहे तो उसे नहीं रोका जा सकता कि वो पलटने से पहले ही जा चुकी होती है। तो ये बात 100% दुरुस्त है। सालेहा ने कुछ बेपरवाही और कुछ संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। जब आंटी ने मुझे कहा था ना कि सालेहा ने तुम्हें बुलाया है, गुड न्यूज़ है, वो अगले हफ्ते मंगनी के लिए हाँ कर चुकी है और अभी शॉपिंग के लिए जाना है और आपको कैफे से लेना है, तो यकीन जानिए तब मैं बौखला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो पाँव में पहनते हैं उसे जूता कहते हैं या जुराब, जिससे बाल बनाते हैं उसे ब्रश कहते हैं या पॉलिश। मामा को शक था कि मैं पागल होने के करीब हूँ खुशी से। हारिस मौजू बदल कर उसे मुस्कुराते देखने की चाह में बौंगियां मारने लगा। तो सालेहा आज पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। जब आपने मुझे फराज के हमरा देखा तो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर नहीं किया? वो न जाने क्या जानना चाह रही थी। हारिस मुस्कुरा दिया। जब आपने मेरा तारुफ उससे करवाया तो सारे शिकवे धुल गए थे ना। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर गोया हुआ। और मुझे यकीन था कि आप मेरी तरफ बढ़ी हैं तो माजी को पीछे छोड़कर ही बढ़ी होंगी। वो मुसलसल मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। उस लड़के के एतमाद पर मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर मुरझाते हुए मोहब्बत के पौधे में नई और मजबूत कौंपले फूंकने की वजह से बनेगी। हारिस ने उसकी स्याह झील सी आंखों में देखते हुए कहा तो वो शरारतन हंस दी। और जितने यकीन से आप कह रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि सच कह रहे हैं। वो संजीदगी से ये कहकर हारिस को गुनगुनाने पर मजबूर कर गई थी। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। वो शर्माकर गाड़ी में जा बैठी और उसके लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई थी। इसलिए लड़के ये बात याद रखें, औरत को सिर्फ मोहब्बत नहीं इज्जत भी चाहिए। और औरत हो या मर्द, अपनी मोहब्बत में कभी भी किसी की शराकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जिससे प्यार करते हैं उनके एतमाद को ना टूटने दें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।